اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کی دو ریاستیں ہیں خالصتاً اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئیں۔ ایک ریاست 1400 سال پہلے مدینہ منورہ کے نام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے معرض وجود میں آئی، جس کا مقصد اسلام کی ترویج، اسلام کو ترقی دینا، اسلامی اقدار کو عام کرنا اور انسانی معاشرے کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کو فروغ دینا تھا۔ پھر 1400 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے پاکستان کے نام سے ایک ریاست کا قیام معرض وجود میں لایا، اور ان کا نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے لیے علماء اکرام نے، زعماء نے، اکابرین نے بے شمار قربانیاں دی۔ مولانا شوکت، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شیخ الہند محمود الحسن، مولانا عبید اللہ سندھی، اور پھر قائد اعظم کی معیت میں مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی تحریک پاکستان میں پیش رہے، ہر موقع پر، ہر جگہ پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ تھی جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پاکستان کا پہلا پرچم قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کے مقام پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دست مبارک سے لگوا کر ان کے دست مبارک سے پرچم کشائی کروائی، اور مولانا ظفر احمد عثمانی کے دست مبارک سے بنگال کے مقام پر پرچم کشائی کرا کر افتتاح کیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ وہ علماء تھے، یہ وہ طبقہ تھا جس نے قائد اعظم کا ہر موقع پہ ساتھ دیا۔ در حقیقت پاکستان کی ریاست معرض وجود اسی وقت آ چکی تھی جب 1831 کے اندر بالاکوٹ کے مقام پر مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی کی بنیاد رکھی تھی، اور راجہ رنجیت سنگھ کے مقابلے پہ دہلی کو چھوڑ کر وہاں سے اس وقت اپنے مجاہدین ساتھیوں کے ساتھ پنجاب کی طرف چل پڑے تھے، جب بادشاہی مسجد کے اندر گدے باندھے جاتے تھے، گھوڑے باندھے جاتے تھے، اور سکھ لوگ مسجد کے تقدس کو پامال کر چکے تھے اور مسلمانوں کو اسلامی شعار سے روکا جاتا تھا، تو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید وہاں سے چلے، اور 1831 میں یہ تمام علاقے فتح کرتے کرتے بالاکوٹ کے مقام پہ شہید ہو گئے۔ اور اسی قافلے سے جو لوگ بچے تھے، مولانا مملوک علی، مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن شہید، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ تمام وہ نفوس قدسیہ تھے جو اس مارکے میں غازی بنے، اور بعد میں انہوں نے ہی 1857 کی جنگ آزادی کی داغ بیل رکھی، اور پھر انگریز کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی، اس میں اکثر شہید ہو گئے، ان کے ماننے والے شہید ہو گئے، حافظ ضامن شہید ہو گئے، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور علم کے ذریعے انقلاب کی کوشش شروع کر دی، اور پھر اسی مدرسہ کے پہلا طالب علم جن کو شیخ الہند محمود الحسن کہا جاتا ہے، وہ تحریک آزادی کی آگے بنیاد مضبوط کرتے کرتے 1914 کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد مولانا عزیر گل اور مولانا حسین احمد مدنی یہ بھی گرفتار ہوتے ہیں، اور مالٹا کے جزیرے میں 4 سال قید کاٹنے کے بعد 1918 میں رہا ہو کر جب برصغیر میں آتے ہیں تو آپ کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے،
کہ آپس کے اختلافات ختم کر کے قرآن و سنت کی تعلیم پر یکجا ہو کر ایک ایسے ملک کے لیے کوشش کی جائے جس ملک کے اندر مسلمان آزادانہ حیثیت سے قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کر سکے۔ تو اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو قائد اعظم کے شانہ بشانہ کس طرح تحریک میں شامل کرتے ہیں، تو 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، تو اس کا پرچم کشائی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذ اور اساتذہ اور آپ کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ مولانا شبیر عثمانی، مولانا ظفر عثمانی کے دست مبارک سے پرچم کشائی کرائی جاتی ہے۔ تو یہ قیام پاکستان ایک میسج ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی اقدار کو، اسلامی نظام کو مضبوط کیا جائے۔ آج ہمارا ملک مضبوط ہو سکتا ہے مزید جب تک اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو عام نہیں کیا جائے گا، عدالتوں کے اندر اور تمام جتنے بھی یہاں کے ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔